اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں، تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اونٹ میل اور فیمیل، اسی طرح گائے، اسی طرح بکری، یہ تین قسمیں بیان ہوئی، ان کی میل فیمیل جتنی ہے، بکری کے بعد مینڈھا، مینڈھے کی آگے جتنی نسلیں ہیں وہ ساری جائز ہیں۔ بھینس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، اگرچہ بھینس حلال ہے، 4 پاؤں والی چوپائے میں شامل ہے، لیکن ان نشانیوں پر قیاس کرتے ہوئے قربانی کے جانوروں میں اور جانور داخل نہیں کر سکتے۔ اگر یوں قیاس کریں گے تو بکری پہ ہرن کو قیاس کرو، ہرن کی قربانی میں جائز کرو۔ یہ جانور قربانی کا جانور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جانور موجود ہی نہیں تھا۔ جس دور میں شریعت مکمل ہوئی اس دور میں بھینس یا کٹا عرب کے اندر بالخصوص موجود نہیں تھا، نہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اونٹ کی قربانی کی، احادیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گائے کی، بیل کی قربانی کی، وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بکرے چھترے کی قربانی کی، تو وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو قربانیاں کی وہ بھی احادیث کے اندر موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ملتی ہے جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور حدیث کے راوی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضرت زید ابن حارثہ جو حضور علیہ السلام کے متبنہ ہیں ان کے پاکیزہ بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، ایک دن میرے نبی علیہ السلام مدینہ شریف کے کسی ٹیلے سے نیچے جھانک کر کے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں حل ترون ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی وہ نظر آ رہا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا فإنی لا ارى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر، فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں ایسے ہی اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرا کرتے ہیں۔ آج یہ وہی دور چل رہا ہے جس دور کے اندر چاروں طرف سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ سب نام دین اور مذہب کا لے رہے ہیں۔ ابھی ایک میرے محترم نے ایک کلپ میرے پاس بھیجی جس میں کوئی بدبخت یہ کہتا نظر آ رہا ہے، اور مسلمانوں کے ایک سابقہ رسم و رواج اور شرعی اعتبار سے جو ان کی قربانی کا مسئلہ ہے اس میں تشویش پیدا کر رہا ہے اور شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، چونکہ قرآن نے کہا نا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے صرف شیاطین ہی نہیں ڈالتے ہیں، شیطانوں کا کام کرنے والے کچھ انسان بھی اس ذمہ داری کو ادا کیا کرتے ہیں۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث پاک میں کہیں جاموس کا اور کہیں بھینس کا ذکر نہیں ملتا ہے، اس لیے قربانیوں میں بھینس اور بھینسے کی قربانی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ چونکہ جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں یہ شخص غیر مقلد فکر کا حامل ہوگا، اور غیر مقلدین جو ہے وہ عقلی ترازو پر ہر چیز کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ان کے یہاں صرف قرآن اور حدیث ہے، اجماع امت اور قیاس کا کوئی ان کے یہاں عطا پتہ نہیں ہے، جو ان کی نری جہالت ہے نا۔
ہم الحمدللہ رب العالمین اصول اربع کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو ہمارے بزرگوں نے بالخصوص جو ائمہ شرع نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے جو اصول وضع کیے ہیں اور جو مسائل استنباط اور استخراج کے بعد ہم تک پہنچائے ہیں، الحمدللہ اس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت عمل کرتی ہے۔ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، کچھ فقہ شافعی کو کرتے ہیں، کچھ فقہ حنبلی کو کرتے ہیں، کچھ فقہ مالکی کو کرتے ہیں، اور الحمدللہ چاروں فقہ جو ہے اور چاروں مذاہب و مسالک حق ہے۔ سب سے پہلے میں بھینس اور بھینسے کی قربانی کے سلسلے میں آیت قرآنیہ سے استدلال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ترجمہ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق عطا فرمایا۔ اب اس میں ایک لفظ ہے بہیمۃ الانعام، بے زبان چوپائے۔ اب بے زبان چوپائے ان کے جوڑے کیا ہیں اور ان کی جنس اور کوالٹی کیا ہے، اس کے تعلق سے 8ویں پاری کی اس آیت کریمہ کو آپ دیکھیں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ 8 نر و مادہ، یعنی میسکولین جینڈر اور فیمنین جینڈر، مذکر مؤنث، 8 نر و مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے، ایک جوڑا بکری سے، اور ایک جوڑا اونٹ کا، اور ایک جوڑا گائے کا۔ ایک بہت مشہور تابعی ہے اور مفسر قرآن بھی ہے، حضرت لیث ابن ابو سلیم علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ۔ بھینس اور بختی یعنی اونٹ کی ایک قسم ہوتی ہے، بختی اونٹ۔ فرمایا بھینس اور بختی ان 8 جوڑوں میں سے ہی ہیں۔ کن 8 جوڑوں میں سے ہیں؟ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ یہ تفسیر میں نے در منصور سے اٹھائی ہے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ثمانیۃ ازواج میں بھینس بھی شامل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کو حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر فرمایا، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور 7، یعنی بقرہ 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہے، اور فرمایا کہ اونٹ جو ہے وہ بھی 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ اب حدیث پاک میں لفظ بقرہ کا استعمال فرمایا گیا، اس کی تفسیر اگر آپ لسان العرب میں تلاش کریں گے تو اس میں فرمایا گیا البقر جنس والجاموس نوع من البقر، یعنی گائے ایک کوالٹی ہے، ایک جنس ہے، اور بھینس اسی کی ایک قسم ہے۔ تو لغت کی جو معتبر کتاب ہے اس کے اعتبار سے اس کو اسی کی قسم میں شامل کیا گیا۔ جو منطق جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک جنس ہوتی ہے اور اس کی بہت سی انواع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حیوان ایک جنس ہے، اس کی بہت سی نوع ہیں، انسان بھی ایک نوع ہے، اسی طریقے سے ساحل بھی ایک نوع ہے، مفترس بھی ایک نوع ہے، اور ناحق بھی ایک نوع ہے۔ تو اسی طرح بقرہ کو جو ہے یہاں جنس قرار دیا گیا اور جاموس کو اسی کی قسم قرار دیا گیا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جس کو مسند الفردوس کتاب الاضحیہ میں ذکر فرمایا گیا، آپ کا لفظ تو صراحتاً موجود ہے، اور صحابہ کا عمل اور صحابہ کا قول یہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کی ترجمانی ہوا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیۃ، قربانیوں میں 7 لوگوں کی طرف سے بھینس بھی جائز اور کافی و وافی ہے۔ یہ تو میں نے صحابی اور تابعی کا فرمان اور حدیث مصطفیٰ آپ کے گوش گزار کر دی، اور آیت قرآنیہ کی کہ کلمہ بہیمۃ الانعام سے میں نے استدلال کیا۔ اور آپ جانتے ہیں جس طرح حکم صراحتاً قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح اشارتاً بھی ثابت ہوتا ہے، اور سب پر ہمارے لیے عمل واجب ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے ذرا فقہ حنفی کے ایک بہت زبردست عالم جن کو
امام قاضی خان جو فقیہ النفس بھی ہیں اور حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں الاضحیۃ تجوز من اربع من الحیوان الضانی والمعزی والبقری والابل ذکورها واناثها وكذلك الجاموس لانه نوع من البقر الاهلی۔ آپ نے فرمایا کہ جانوروں میں سے 4 کی قربانی جائز ہے، ان میں ایک کا تذکرہ کیا، فرمایا بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، ان کے مذکر و مؤنث، یعنی ان میں جو مذکر ہے مؤنث ہے، بیل، اونٹ، بکرا، دمبا۔ اسی طریقے سے فرمایا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ پالتو گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ تو میں نے فقہ حنفی کے ایک امام کا حوالہ دے دیا۔ اسی طریقے سے فتاوی عالمگیری میں ہے اما جنسہ فہو ان یکون من الاجناس الثلاثۃ الغنم او البقر او البقر او الابل ويدخل في كل جنس نوعه والذكر والانثى منه الخصي والفحل لاطلاق اسم الجنس على ذلك والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر۔ اس میں بھی جو خاص لفظ ہے والجاموس نوع من البقر، یہ جاموس یعنی بھینس بھی بقر ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ میں نے فقہ حنفی کے حوالے سے آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ فقہ حنبلی کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا بھینس کے تعلق سے، بھینس کی قربانی کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا لا عارف خلاف ھذا، میں اس کے خلاف حدیثوں میں نہیں پہچانتا، نہیں جانتا، یعنی میرے علم کے مطابق اس کے ناجائز ہونے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی اس کے جائز ہونے پر دلیلیں تو ہیں لیکن ناجائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن منذر نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 318 ہجری کو ہوئی، وہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، فرمایا اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، بھینسیں بھی سب بقر کی کوالٹی ہی سے ہیں، اسی کے حکام میں ہیں اور اسی کی طرح ان پر حکم جاری و ساری ہوتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار امام یحییٰ ابن شرف نووی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شرح مسلم کے بہت زبردست شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں ان البقر جنس ونوعہ الجوامیس، بقر جنس ہے اور اس کی کوالٹی جو ہے بھینسیں ہیں، لہذا جو حکام بقر کے لیے جاری ہوں گے وہی بھینس کے لیے بھی جاری و ساری ہوں گے۔ ان سارے دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت کی نظر میں بھینس اور بھینسے کی قربانی قطعاً درست اور جائز ہے۔ جو اس کے خلاف بکواس کرتا ہے وہ اسلام کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اپنی جہالت کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔